نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. کتاب عیادۃ المریض وتشییع المیت والصلاة علیہ وحضور دفنہ ومکث عند قبرہ بعد دفنہ. مریض کی مزاج پرسی، اس کے جنازے کے ساتھ جانے، اس پر نماز جنازہ پڑھنے، اس کی تدفین کے وقت حاضر رہنے اور تدفین کے بعد اس کی قبر کے پاس ٹھہرنے کا بیان. عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیادۃ المریض واتباع الجنازۃ وتشمیت العاطس وابرار المقسم ونصر المظلوم واجابۃ الداعی وافشاء السلام. متفق علیہ. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیمار کی مزاج پرسی، جنازوں کے ساتھ جانے، چھینکنے والے کے لیے یرحمک اللہ کہنے، قسم کھانے والے کی قسم پوری کرنے، مظلوم کی امداد کرنے، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے اور سلام کو عام کرنے کا حکم دیا. متفقن علیہ یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس میں بنیادی طور پر ان احکامات کا ذکر ہے، ان فرائض کا ذکر ہے جو ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حق کے سلسلے میں عائد ہوتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک اسلامی زندگی بسر کرنے کے لیے صرف قرآن کافی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا قرآن پاک میں ذکر ہی نہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ مریض کی عیادت کا قرآن پاک میں حکم نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. اسی طرح جنازہ پڑھنے کا کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھو، کہیں قرآن پاک میں اس کا حکم نہیں ہے. اور اگر انڈائریکٹلی عبداللہ بن ابی کے جنازے کے بارے میں آیات اتری بھی تو وہاں کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا. تو یہ تمام چیزیں زندگی گزارنے کی اور ایک اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت رسول اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کریں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک اسلامی اخلاق کے طور پر جو چیزیں ہم پر عائد ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ بیمار کی مزاج پرسی کرنے کا حکم دیا گیا، کہ جب کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو اس کا حال پوچھا جائے. اور حال پوچھنے میں صرف مراد یہ نہیں کہ زبانی اس کا اتنا پوچھ لیا جائے کہ کیا حال ہے، بلکہ یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ اگر وہ تمہاری کسی مدد کا محتاج ہے، کسی مادی مدد کا یا دعا کا محتاج ہے، تو اس کی عیادت اس کے ساتھ بھی کرنی چاہیے. کیونکہ ہم آئندہ احادیث میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تو اس مریض کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے، یعنی عیادت میں دعا بھی شامل ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے جنازے کے ساتھ جانے کا آپ نے حکم دیا، یعنی اگر کوئی فوت ہو جائے، اور یہ حکم جو ہے مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے روکا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورتیں کمزور دل ہوتی ہیں اور غم کو بمشکل برداشت کرتی ہیں، اور اگر جنازے کے ساتھ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات وہ سارے منظر کو، جس طرح مردے کو زمین کے اندر اتارا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے اور پھر مٹی ڈالی جاتی ہے، اس کو برداشت نہ کر سکیں. اور ویسے بھی وہ ایک ایسا محترم مقام ہوتا ہے کہ جس میں عورت چونکہ ایک زینت کی چیز ہے تو اس سوگ والی جگہ پر اس کا جانا پھر مناسب نہیں. پھر اسی طرح اگلا حق جو ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر تشمیت العاطس، کہ چھینک کا جواب دیا جائے. اس کا بھی قرآن پاک میں کہیں حکم نہیں، یہ بھی ہمیں سنت سے معلوم ہوتا ہے، اور ایسا کرنا مسلمان کا حق ہے اور باعث اجر ہے. اسی طرح ابرار المقسم، قسم کھانے والے کی قسم پوری کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص اگر آپ پر قسم ڈالے کہ میری تم پر قسم کہ تم فلاں جگہ جاؤ مثلا، یا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں لیکن ساتھ ہی تمہیں قسم دیتا ہوں
کہ تم یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، تو اس قسم کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ دو طرح سے قسم کھائی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ انسان خود قسم کھاتا ہے کسی سے بات کرتے ہوئے، کسی سے عہد کرتے ہوئے کہ میں اس بات پر قسم کھا کر عہد کرتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا کوئی کام کروں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان خود اپنی زبان سے قسم کا لفظ نہیں بولتا، دوسرا شخص اس پر قسم ڈال دیتا ہے، جسے ہم قسم ڈالنا کہتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے مجھ پہ ڈالی تھی، میں نے تو قسم نہیں کھائی، اس لیے اگر میں نہ پورا کروں تو میں گناہگار نہیں ہوں، نہیں، یہاں پر اس کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص قسم دے کر کوئی بات کا عہد لے تو اس کو بھی پورا کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد مظلوم کی امداد کرنے، یعنی جس پر ظلم ہوا ہو، اور ظلم ہے کسی کے حق میں کوئی کمی ہو جانا، کسی کی جان یا مال یا کسی بھی چیز میں جو کسی کا حق تھا اسے نہ ملے، تو جو شخص وہ حق دلوا سکتا ہو اسے وہ دلوانا چاہیے۔ اور دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو کھانے پر بلاتا ہے یا اپنے کسی اور خوشی غمی میں مدعو کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا جواب دینا، یعنی جواب دینے سے مراد یہ نہیں کہ انکار کرنا، بلکہ جواب دینے سے مراد یہ ہے کہ اس دعوت کو قبول کرنا اور اس کو اٹینڈ کرنا جو ہے یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ اور اسی طرح سلام کو عام کرنے کا حکم دیا کہ کثرت سے سلام جو ہے وہ پھیلایا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کلمے سے باہم محبت بڑھتی ہے، اور دوسرا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے۔ سلام ہی وہ چیز ہے، وہ بریکنگ پوائنٹ ہے کہ جس میں ایک سکوت یا ایک خاموشی ٹوٹتی ہے اور دو لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اگر اس کا اہتمام نہ کیا جائے تو پاس رہنے والے لوگ بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اس میں گھر کے اندر بھی اس چیز کو رواج دینا چاہیے، صبح اٹھنے کے بعد بچوں کو سلام کرنا، یا بچے والدین کو سلام کریں، والدین آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت تو خاص طور پر قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو یا اپنے آپ پر سلام کیا کرو۔ تو یہ مسلمان کی ایک بنیادی اخلاقی تعلیمات ہیں جس کا اہتمام جو ہے ضروری ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی مزاج پرسی کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنا، اور چھینکنے والے کے لیے یرحمک اللہ کہنا، یعنی اللہ تم پر رحم کرے، جس کی وضاحت پیچھے کافی تفصیل سے گزر چکی ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا اور تو نے میری مزاج پرسی نہ کی۔ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں آپ کی بیمار پرسی کیسے کرتا، جبکہ آپ تو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ ارشاد ہوگا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا، یعنی اگر میرا قرب تمہیں چاہیے تھا تو تم اس کا حال پوچھتے۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا اور تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے کہیں گے کہ جس نے اللہ کے بندوں کو نہ کھلایا ہوگا۔ بندہ عرض کرے گا، پروردگار، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ ارشاد ہوگا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، پروردگار، میں آپ کو پانی کیسے پلاتا جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ ارشاد ہوگا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کا ثواب تجھے میرے ہاں ملتا؟ گویا دوسرے معنوں میں اگر ایک انسان کسی کی عیادت کرتا ہے یا کھانا کھلاتا ہے یا پانی پلاتا ہے یا کوئی کپڑا پہناتا ہے تو وہ دراصل اس انسان پر احسان نہیں کر رہا ہوتا، اس کو کچھ نہیں دے رہا ہوتا، وہ دراصل اپنے رب کے اوپر اپنا حق رکھ رہا ہوتا ہے جسے وہ قیامت کے دن وصول کرے گا۔ گویا
اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کرنا ایسا ہی ہے جیسا اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی کوئی چیز امانت رکھنا، کہ جب انسان وہاں پر پہنچے تو اس کی جزا پا لے یا اس امانت کو واپس لے لے، یا اس وقت جب کہ انسان سب سے زیادہ ضرورت مند ہوگا اس وقت حاصل کر لے۔ اگلی حدیث حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی بیمار پرسی کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو رہا کراؤ۔ اس میں دو باتیں تو وہی ہیں، ایک تو بیمار کی بیمار پرسی اور دوسرا بھوکے کو کھانا کھلانا، اور تیسری بات یہاں نئی ہے کہ قیدی کو رہا کرانا، کیونکہ آزادی انسان کا بنیادی حق ہے اور اس حق کا اسلام نے تحفظ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مقاصد شریعہ میں سے یہ بات ہے کہ انسان کی جان کی حفاظت، انسان کی عقل کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت۔ تو جان کی حفاظت اور آزادی جو ہے اسی میں شامل ہے۔ تو اگر کوئی شخص ناحق طور پر قید کر لیا گیا ہو تو اس کو چھڑا دینا چاہیے، چھڑانے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کئی لوگ بلا وجہ الزام میں دھر لیے جاتے ہیں اور ان کو پکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا جو ہے وہ بھی کار ثواب ہے۔ اگلی حدیث حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے تو وہ جنت کے پھلوں میں رہتا ہے جب تک کہ واپس نہیں لوٹتا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خرفت الجنہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جنت کے پھل، یعنی کسی بیمار کے پاس جانا اور اس کے پاس بیٹھنا یا اس کی خدمت کرنا یا اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسا انسان کہیں جنت میں پہنچ جائے اور اس کے پھل حاصل کرے یا کھائے اور یا ان کے درمیان میں موجود ہو۔ دیکھنے میں بظاہر یہ کام نہایت ناگوار ہوتا ہے۔ بظاہر انسان جب کسی مریض کے پاس جاتا ہے تو بعض اوقات یہ وسوسے بھی آتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا انفیکشن یا اس کے وائرس جو ہے میں کیچ نہ کر لوں، یا یہ کہ بیمار عموماً اپنی صفائی اور اپنی ضروریات کا پوری طرح خیال نہیں رکھ سکتا، تو بعض بیماروں کی تیمارداری کرنے میں بہت سے ناگوار کام کرنے بھی پڑتے ہیں، ایسے کام کہ جن کو انسان کی طبیعت نہیں مانتی۔ تو ان کاموں کو خوشی خوشی کر لینے کا صلہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے پھلوں کی شکل میں عطا کیا۔ اور پھل عربی زبان میں فاکہہ کا مطلب ہوتا ہے پھل، اور فاکہہ کا مطلب خوش ہونا بھی ہوتا ہے۔ پھل ایسی چیز ہے کہ مثلاً آپ کسی دکان کے باہر سے گزر رہے ہوں اور وہاں خوبصورت پھل پڑے ہوں، تر و تازہ، اگرچہ آپ ان کو نہ خریدیں، اگرچہ آپ ان کو نہ کھا سکیں، لیکن صرف پھلوں کا نظارہ ہی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ وہ گویا جنت کے پھلوں میں ہے، کہ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ناگوار حالات میں مریض کے پاس ہے اور اس کی گندگی اور اس کی نجاستوں کے درمیان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص ایسا ہی ہے جیسے جنت میں بیٹھا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو مسلمان بھی صبح کے وقت کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرتا ہے، 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت اس کی بیمار پرسی کرے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے چنے ہوئے پھل ہوں گے۔ یعنی جنت کے اگرچہ سارے پھل بڑے عمدہ ہیں، لیکن اس میں سے بھی بہترین پھل اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اگر انسان مثلاً نفل پڑھتا ہے یا کوئی وظیفہ پڑھتا ہے یا کوئی دعائیں اپنے لیے کرتا ہے تو ایک انسان صرف اپنے لیے اکیلا کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب انسان کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے یا اس کی بیمار پرسی کر لیتا ہے تو ایک نہیں، 1,000 نہیں، 70,000، اور وہ بھی انسان نہیں، فرشتے کہ جو بالکل پاک مخلوق ہیں، وہ انسان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن عموماً ان معاملات میں ہم غفلت برتتے ہیں اور ان کو وہ اہمیت نہیں دیتے کہ جو دینی چاہیے، اور یہ دل میں اہمیت اسی وقت آ سکتی ہے کہ جب انسانوں کے دل میں انسانوں کی قدر اور محبت ہو۔ پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار پڑ گیا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھے اور اس سے فرمایا اسلام قبول کر لو. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی تھا. اس نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو. تو وہ لڑکا اسلام لے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس کو آگ سے نجات عطا فرمائی. اس حدیث میں کئی ایک حکمت کی باتیں ہیں اور ہمارے لیے رہنمائی کی باتیں. نمبر 1 تو یہ کہ ایک یہودی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان صرف مسلمان خادم ہی نہیں غیر مسلم خادم بھی رکھ سکتا ہے. یعنی اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ کے خادموں میں سے کوئی شخص غیر مسلم ہو. مثلا بعض گھروں میں کرسچن لوگ کام کرتے ہیں، بعض اوقات وہ برتن بھی دھوتے ہیں، بعض اوقات جھاڑو لگاتے ہیں، بعض اوقات یہ کہ کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں، اور اسی طرح کے بے شمار کام ہو سکتے ہیں. یا آپ کسی ایسے ملک میں ہو سکتے ہیں کہ جہاں مسلمان کی بجائے کسی غیر مسلم سے آپ کو کچھ معاملہ کرنا پڑے، تو اس کی ممانعت نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر عیسائی بھی نہیں، یہودی. حالانکہ دوسری طرف قرآن پاک میں واضح طور پر آتا ہے کہ اہل ایمان سے سب سے زیادہ عداوت یہود اور وہ لوگ رکھتے ہیں جو شرک کرتے ہیں، یعنی مشرکین. لیکن اس کے باوجود تمام انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کے ساتھ انسان کو ہمدردی ہونی چاہیے. اور اگر کوئی یہودی یا کوئی عیسائی کسی مسلمان کے گھر میں خدمتگار کے طور پر کام کرتا ہے تو اس سے گھر ناپاک نہیں ہوتا، برتن ناپاک نہیں ہوتے، صرف شرط یہ ہے کہ وہ صاف ستھرا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیمار پڑ گیا تو آپ نے بیمار پرسی کی. اس سے آپ کا عظیم اخلاق پتہ چلتا ہے کہ آپ کی توجہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، غیر مسلموں کی بھی عیادت کیا کرتے تھے. لہٰذا ہمیں بھی غیر مسلموں کی عیادت کرنے میں، ان کی بیمار پرسی کرنے میں، اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اسے عیب نہیں سمجھنا چاہیے یا اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اور پھر تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی کہ آپ اس کے پاس بھی بیٹھ گئے. یعنی صرف یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے حال پوچھا اور چلے گئے، بلکہ پاس بیٹھ گئے اور سرہانے کے پاس بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا اسلام قبول کر لو. یعنی مسلمان کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا. اگرچہ غیر مسلم نوکر رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی ان کا حق ادا کرنے کی کہ انہیں انسان اسلام کی طرف بلائے اور اسلام کی تعلیم بھی دے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے. اور خصوصاً اگر بیماری شدید ہو تو اس بچے کو بھی شاید یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ نہ بچ سکے. آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، کیونکہ چھوٹا تھا، شاید نابالغ ہو. تو اس کے باپ نے اسے اجازت دے دی کہ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ویسا کر لو. تو اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے مواقع پر جب کہ کوئی شخص بیمار ہو یا کسی مصیبت کا شکار ہو تو اسے اسلام کی تعلیم اور اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ شعار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کرسچنز نے اپنا لی ہے. ہمارے ملک میں ہر بڑے شہر میں کرسچن مشنری ہاسپٹلز ہیں جہاں پر کرسچنز جو ہیں صرف اپنے دین کی تبلیغ کی خاطر لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور انہیں پھر علاج کے ساتھ ساتھ ہمز سناتے ہیں اور اپنی تعلیم سے بھی روشناس کراتے ہیں. مانسہرہ کے علاقے میں مجھے ایک ایسے ہاسپٹل کا پتہ چلا کہ جہاں پر یعنی کرسچن ہاسپٹل ہے، سارے وہیں سے یعنی باہر کے لوگ ہی اس میں کام کرتے ہیں اور وہ براہ راست مسلمانوں کو کچھ نہیں کہتے، صرف یہ کہ صبح کے وقت ارلی ان دا مارننگ تمام مریضوں کو وہ ہمز سناتے ہیں. اور جہالت تو ہمارے ہاں بہت ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف خواہ کسی بھی زبان اور کسی بھی مذہب اور کسی بھی طریقے سے کی جائے انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے. اور شعر کا اثر انداز ہونا نثر کی نسبت زیادہ مانی ہوئی چیز ہے. تو اس میں بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ صرف اسی نمبر 1 حسن سلوک، نمبر 2 دل جمعی کے ساتھ علاج، اور نمبر 3 ان کے دین کی تبلیغ کی وجہ سے بہت سے لوگ کرسچنز بھی ہوئے ہیں. تو یہ کام تھا مسلمانوں کا کہ وہ انسانوں کی خدمت کرتے اور اس خدمت کے ذریعے اپنا وہ فرض ادا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عائد کیا. اور وہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم تمام انسانیت کے سامنے حق کی گواہی رکھو، حق کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن ہم کسی اور کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے جبکہ ہم اپنے ہی ہاسپٹلز میں اپنے ہی مسلمانوں کے ساتھ انسانیت سے کہیں نچلا سلوک کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی سطح پر بھی ان سے ڈیل نہیں کرتے، اور ہماری دوائیوں میں جو ملاوٹ کی جا رہی ہے اور جس طرح مریضوں کے ساتھ ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے کہ کنٹامینیٹڈ سرنجز اور چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ استعمال کی جاتی ہیں، جس سے بعض اوقات اچھے بھلے مریض جو ہیں وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، خطرناک بیماریوں کا۔ تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور ہم سب کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور سنت صرف یہی نہیں کہ انسان نماز پڑھ لے یا نفل پڑھ لے یا اسی طرح مسواک کر لے، بلکہ یہ چیز بھی سنت میں شامل ہے کہ مریضوں کی خدمت کی جائے، اور نہ صرف خدمت کی جائے، ان کو دوا دی جائے، بلکہ دعا بھی دی جائے اور اس کے ساتھ اسلام کی تعلیم بھی دی جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بڑے خوش ہوئے، یعنی جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو فوراً باہر آئے اور لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس بچے کو آگ سے بچا لیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی تڑپ ہوتی تھی کہ کوئی شخص آگ میں نہ جائے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہو۔ ہم اپنے دل کو دیکھیں، ہم بھی آپ ہی کی امت میں سے ہیں۔ کیا کسی غیر مسلم کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ آئی، یہ پریشانی ہوئی کہ اگر اس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچتی اور اسے ہم خیر کی بات نہیں بتاتے تو اس کا انجام کیا ہوگا اور کس سے پوچھا جائے گا؟ ہم سے پوچھا بھی جائے گا، اور دوسری طرف یہ کہ ہم اپنے پتھر دلوں سے یہ بھی پوچھیں اور ان میں یہ احساس جگانے کی بھی کوشش کریں کہ اگر غیر مسلم کفر کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا انجام پھر کتنا بھیانک ہوگا۔ کیا وہ انجام ہم اپنے لیے پسند کریں گے؟ اگر اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بھی پوری خیرخواہی کرنی چاہیے۔ اگلا باب ہے باب ما یدعی بہ للمریض، مریض کے لیے کس طرح دعا کی جائے۔ اب اس کا بھی طریقہ بتایا گیا، قرآن پاک میں اس کا کوئی طریقہ نہیں ہمیں بتایا گیا، سنت سے ہمیں اس کی تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ پہلی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب کسی انسان کو بیماری کی شکایت ہوتی یا اس کو کوئی زخم وغیرہ آ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس طرح رکھ کر فرماتے۔ حضرت سفیان بن عیینہ راوی نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی، پھر اٹھائی اور پڑھا، شروع اللہ کے نام سے، ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے لعاب سے ملتی ہے اور اس کے ذریعے ہمارے رب کے حکم سے ہمارے مریض کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ یہ دم کرنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی جب مریض کو کوئی خاص طور پر زخم آ جاتا یا کوئی بیماری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اپنی شہادت یعنی یہ انگلی زمین پر رکھتے اور پھر اٹھا لیتے اور پھر یہ دعا پڑھتے۔ یہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ تربت اردنا بریقت بعدنا یشفى به سقیمنا باذن ربنا۔ تو یہ ایک دم کا یا ایک بیماری کو جھاڑنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی دوائیوں کے ساتھ ساتھ دم وغیرہ کیا جانا چاہیے اور اس سے بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اب تو باقاعدہ اس پر ریسرچ ہو رہی ہے مریضوں کے اوپر کہ دعا کے ساتھ کس طرح انہیں صحت ہو سکتی ہے دوائیوں کے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ میں سے کسی کی بیمار پرسی فرماتے، اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے، یعنی بیمار کے اوپر دایاں ہاتھ پھیرتے، ماتھے پہ رکھتے یا سر پہ یا بازو پہ یا جسم کے کسی بھی حصے پر، اور فرماتے اللہم رب الناس اذہب البأس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اے اللہ، اے تمام انسانوں کے پروردگار، بیماری کو دور فرما دے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نشان بھی نہ چھوڑے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا دم نہ کروں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور کیجئے۔ حضرت انس نے دعا کی،
اے اللہ تمام انسانوں کے پروردگار، اے ہماری بیماری کو دور فرمانے والے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، تیرے بغیر کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ عربی دعا کے الفاظ ہیں اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیمار پرسی کی اور دعا کی، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما۔ کتنے سمپل لفظ ہیں، صرف یہ کہ تکرار زیادہ ہے، اصرار زیادہ ہے، کہ صرف ایک دفعہ نہیں بار بار دعا کرنی چاہیے، اور اگر دعا بہت لمبی چوڑی نہ بھی کی جا سکے تو صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اے اللہ فلاں کو صحت عطا فرما، یعنی نام لے کر۔ حضرت ابو عبداللہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ وہ جسم میں درد محسوس کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جسم کے جس حصے میں تمہیں درد ہے وہاں ہاتھ رکھو، یعنی خود اپنا ہاتھ وہاں رکھ دو، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ مطلب ہے اس کا، میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت کی پناہ مانگتا ہوں اس تکلیف سے جو میں محسوس کرتا ہوں اور میں ڈرتا ہوں۔ یعنی یہ دعا کس طرح 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفا ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص کسی ایسے مریض کی بیمار پرسی کرے جس کی موت کا ابھی وقت نہ آیا ہو اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ پڑھے، عربی عبارت ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، مطلب یہ ہے کہ میں عظیم خدا سے جو عرش عظیم کا مالک ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو اس مرض سے نجات عطا فرما دیتا ہے، یعنی اگر موت نہ لکھی ہو تو شفا ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کے پاس آئے، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ کسی کے پاس بیمار کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کر دینے والی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بیماری کی شکایت ہے؟ فرمایا ہاں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس شے سے جو آپ کو تکلیف پہنچائے، اور ہر نفس اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ عربی عبارت ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کہ ان دونوں نے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس شخص نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ اور اگر بندہ کہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے میرے اور میں واحد ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اور اگر بندہ کہے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے میرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اور بادشاہی میرے ہی لیے ہے۔ اور اگر بندہ کہے
کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے میرے، اور نہ میرے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص حالت مرض میں یہ کلمات کہے اور پھر فوت ہو جائے اس کو آگ نہیں کھائے گی۔ کون سے کلمات؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور پھر لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، اور لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ کلمات جو ہیں ان کو آپ نشان لگا سکتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں انسان کو پڑھنے چاہیے، یعنی یہ بیماری کا خاص ذکر ہے۔